وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کئی قسموں کے بعد وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، قسمیں کھانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ اب خالق یہ کہے کہ بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، بہت پوٹینشل اس میں رکھا، تو آپ انسان کی صلاحیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا کر سکتا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے مگر اس انسانوں میں سے ایک بڑی اکثریت وہ تھی کہ جنہوں نے ہماری ہدایتوں کی قدر نہیں کی، ہماری نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو جو ہمارا سسٹم تھا اس نے ان کو بہترین مخلوق کے بجائے بدترین مخلوق بنا دیا، بدترین مخلوق بنا دیا۔ دروازہ کھولتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر مایوس نہ ہو، کسی بھی منزل پر پہنچ جاؤ۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ اگر تم ایمان لے آئے اور تم نے اچھے کام کیے، نیک کام کیے، سوسائٹی کے لیے مفید کام انجام دیے، تو ہماری بھی نظر تم سے پلٹ جائے گی، تمہاری طرف پلٹ جائے گی، اور تم کو ہم ایک ایسا اجر دیں گے، ایسا ریوارڈ دیں گے کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں۔ اب خالق کائنات کا لمٹ نہیں ہے تو اب اس کی لمٹ کیا ہوگی؟ یہ ہے تینوں آیتوں کا ترجمہ کہ پہلے انسان کو بتایا گیا کہ تمہارا منصب کیا ہے، تم کو ہم نے کس لیے پیدا کیا ہے، کیا پوٹینشل ہم نے دیا ہے، پھر تاریخ بتائی کہ یہ انسان کیسے بندر بن گیا، یہ انسان کیسے جانور بن گیا، دو ٹانگوں پر چلتا ہوا یہ انسان بھیڑیا بن گیا، شیر بن گیا، سانپ بن گیا، بچھو بن گیا۔ پھر آپ کا شانہ ہلایا جاتا ہے کہ مگر پریشان نہ ہو، ہمارا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور اچھے کام کریں گے، جو انسانیت کے شایان نشان ہیں، تو ہم ان کو وہ اجر دیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا صبح کی مجلس میں کہ اسلام میں عقل کی کیا اہمیت ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں کی احادیث کتب میں رسول کا یہ ارشاد موجود، لا عقل لہو لا دین لہو۔ اسی کی طرح میں نے اشارہ کیا تھا بن لادن کی طرف کہ جس کے پاس عقل نہ ہو، اس کے بعد جتنی بڑی بھی داڑھی ہو، جتنا اونچا پیجامہ پہنے، جتنی چاہے نمازیں پڑھے، پان کھا کھا کے منہ لال کر کر کے ہندوستان پاکستان سے یہاں تبلیغ کرنے کے لیے آئے۔ ابھی آپ لوگوں نے بتایا تھا، کسی نے مجھ سے، سلطان نے بتایا تھا۔ تو دین ہے، اور اگر عقل نہیں ہے، انٹلیکٹ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو دین نہیں ہے۔ اسی کا لازمی نتیجہ ہے کہ جتنی عقل ہوگی، اسی کو ہمارے یہاں اصول کافی میں حدیث ہے کہ جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا اور یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، تو فرمایا کہ بکا واقع و بکا اصیب، میں لوگوں کو جزا جو دوں گا وہ کثرت عبادت کی بنا پر نہیں، سمجھ کے ساتھ عبادتوں کو انجام دیا، یہ پیمانہ ہوگا ثواب و عقاب کا۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے حضرت آدم کی روایت پیش کی، جس میں حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ آپ کا سلیکشن میں امتحان لے رہا ہے، عقل، دین اور حیا کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، اس میں سے آپ صحیح سلیکشن کریں۔ تو حضرت آدم نے عقل کو لیا، یعنی حیا اور دین کو چھوڑا۔ تو میں نے عرض کیا تھا صبح کو کہ جبرائیل نے حیا اور دین سے کہا کہ آدم تو تمہیں لینے پر تیار نہیں ہے، تو چلو۔ تو ان دونوں نے کہا ہم اب کہاں جائیں گے؟ جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا اسی وقت کہہ دیا کہ آگے آگے عقل چلے گی، پیچھے پیچھے تم چلو گے، یعنی دین ہمارا رہنما اور رہبر ہے، اور دین کی رہنما اور رہبر عقل ہے۔ اس روایت کو میں نے مصلحتاً پیش کیا تھا چونکہ مجھے بات اس وقت کی مجلس میں آگے بڑھانا تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دین بغیر عقل کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مولا علی نے ارشاد فرمایا، مولا علی سے کوئی بہتر آلف رسول نہیں تھا۔ مولا علی نے رسول کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اگر ایک اسکیل لگائی جائے، ایک ترازو لگائی جائے، اور اس کے ایک پلے میں دنیا بھر کے جتنے فلاسفرز ہیں، جتنے مین آف وزڈم ہیں، ان سب کی عقل کو نکال کر رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلے میں فقط رسول کی عقل کو رکھا جائے، تو رسول کی عقل کا پلہ جھک جائے گا۔ صحیح بات ہے یہ۔ دیکھیے یہ اسلام کی کوئی بات ارریشنل تھوڑی ہے،
یہ صحیح بات ہے، اس لیے کہ حضور تشریف لائے ہیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے معلم بن کر، ان کو پڑھانے کے لیے۔ تو پڑھانے والے کی عقل تو ہمیشہ پڑھنے والوں سے زیادہ ہوئے گی۔ اگر پڑھانے والے کی عقل کم ہو جائے تو پھر استاد شاگرد ہو جائے گا، شاگرد استاد ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد وعلی۔ اسی لیے اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بات تمہاری، جو میں نے کہا آپ سے کہ سمجھ میں نہیں آیا تو مت مانو، جب تک سمجھ میں آئے نہ مانو۔ نہ سمجھی کے ساتھ ماننا اسلام قبول اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اسلام میں اگر عقل نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ تو دو چیزیں ہیں نا، ایک دین ہے ایک دنیا ہے۔ تو دنیا کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کو اگر دین پر چلنا ہے تو عقل کو ساتھ لینا ہوگا، لیکن ہم کو فقیر تھوڑی بننا ہے، ہم کو سنیاسی تھوڑی بننا ہے۔ ہم کو جو اللہ نے بھیجا ہے دنیا پر رول کرنے کے لیے بھیجا ہے، بٹ ناٹ فار سپریشن، کرنے کے لیے کہ دنیا کا ہر انسان یہ کہہ سکے کہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا ہے، اپنا اور غیر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے ساتھ سپریشن ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، یہ نہ کہہ سکے۔ اب یہ دنیا کیسے حاصل ہو؟ میں نے قرآن کو دیکھا تو قرآن مجید میں ایک جگہ وہ دکھائی دی کہ جہاں جناب سلیمان کو ابھی کنگڈم نہیں ملی ہے، یہ قرآن میں آیت پڑھ دے رہا ہوں، اور آپ دعا فرما رہے ہیں کہ رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی۔ پڑھنے والے تو ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، مجھے حکومت چاہیے ہے، مجھے پاور چاہیے ہے، مگر ایسی حکومت مجھے ملے جیسی حکومت میرے بعد بھی کسی کو ملے نہیں، نہ بش کو، نہ اوباما کو، نہ بلیئر کو، نہ کسی کو۔ اب اللہ سے مانگ تو ایسی چیز تو مانگیں گے کہ ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ یہ آپ معلوم ہے حکومت ملی تو کیسے ملی؟ ہوا پر قبضہ، سمندروں پر قبضہ، زمین پر قبضہ، جنوں پر قبضہ، جانوروں پر قبضہ، ہر شے قبضے میں، جو چاہا وہ ہو گیا۔ وہ آپ کو سارے واقعات معلوم ہے قرآن مجید میں، یہ واقعات قرآن مجید میں بیان کی گئی، جیسا میتھالوجی نہیں ہے۔ خیر، اب روایت تفسیر میں یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت سلیمان نے یہ دعا کی پھر جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے کہا کہ تمہارا رب، تمہارا معبود یہ کہتا ہے کہ تم نے اتنی بڑی حکومت کے لیے دعا کی ہے تو ہم تمہارا ٹیسٹ تو لے لیں کہ تمہارا ملک پاکستان نہ بن جائے۔ پاکستان سے ہم کو بہت محبت ہے، ایسے خیال نہ کیجیے ہم اگینسٹ پاکستان، لیکن جو پاکستان کے حال بنا دیا وہاں کی لیڈرشپ نے، اس سے ہمارا دل دکھا ہوا ہے نا، ہر مسلمان کا دل دکھا ہوا ہے۔ تو ٹیسٹ تو جناب سلیمان نے کہا کاہے میں ٹیسٹ ہے؟ وہی دہرایا گیا کہ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اس میں سے ایک کو لینا ہے، دو کو چھوڑنا ہے۔ اگر آپ نے صحیح چیز کو لیا تو آپ کو یہ حکومت ملے گی، اور اگر غلط چیز کو لیا آپ نے تو حکومت نہیں ملے گی۔ یہاں تین دوسری چیزیں ہیں۔ جناب سلیمان نے کہا کیا تین چیزیں ہیں؟ کہا آپ نے حکومت کے لیے دعا کی ہے، پہلے تو حکومت ہے، دوسرے دولت ہے یعنی ویلتھ، تیسرے علم ہے۔ ان میں سے ایک کو لیجئے، دو کو چھوڑیے، اب کس کو لیا جائے بتائیے؟ بھائی حکومت کے لیے دعا کی ہے نا تو حکومت لے لیں، مگر سلیمان حاکم بعد میں ہوں گے، نبی پہلے ہیں۔ تو اگرچہ حکومت کے لیے، آپ غور کرتے رہیے میں بھی نتیجہ نکالوں گا، اگرچہ حکومت کے لیے دعا کی تھی لیکن حکومت کے ساتھ ساتھ جب علم آیا تو جناب سلیمان نے کہا کہ اللہ سے کہو کہ میں علم کو لیتا ہوں۔ اور یہاں بھی وہی ہوا کہ جب حضرت سلیمان نے علم کو لیا، نالج کو لیا، تو جبرائیل نے دولت اور حکومت سے کہا کہ تم چلو، تم کو تو سلیمان لے نہیں رہے ہیں۔ تو انہی نے کیا کہا، اف کتنی گہری بات ہے، دولت اور حکومت، پاور اور ویلتھ، دونوں نے کہا کہ اب ہم کہاں جا سکتے ہیں۔ جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جدھر جدھر علم جائے پیچھے پیچھے تم بھی جاؤ۔ اس کو پکڑ لیجئے، بات کو اس کو پکڑ لیجئے۔ یہی میں نے کیا تھا یا دوسری میں کیا تھا کہ دولت اگر آپ کے پاس آ گئی بغیر علم کے تو سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔
حکومت اگر آپ پاس آ گئی بغیر علم کے تو سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے، اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، فقط علم آ گیا تو سب کچھ آ گیا۔ مولا علی نے فرمایا تھا یہ آپ کے مولا ہیں، کسی اور کے مولا نہیں ہیں، آپ کے مولا ہیں، ان کی مانیے، میری بات نہیں مانتے، مولانا کی بات مانیے گا۔ اب مولا کیا کہتے ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ جسے علم مل گیا اس سے چھوٹ کیا جائے گا، اور جسے علم نہیں ملا اس کے پاس رہ کیا جائے گا۔